أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا أنفسهم وما يشعرون. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یہ نہ ماننے کی چھٹی وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے، جعلنا، ہم نے بنا دیے ہیں، فی کل قریۃ، ہر ایک بستی میں، اکابر، سردار، مجرمیہا، گناہگاروں کے، ہم نے ہر بستی میں گناہگاروں کے سردار مقرر کر دیے ہیں، لیمکروا فیہا، کہ ہیلے وہاں کیا کریں اور وہاں پر وہ تدبیریں کیا کریں. یعنی ہر ایک بستی میں جو تباہی پھیلتی ہے وہ در حقیقت کل قریۃ اکابر مجرمیہا، ہر ایک بستی کے جو بڑے ہوتے ہیں سردار یہ مجرم ہوتے ہیں، گناہگاروں کے جو سردار ہوتے ہیں وہ کام ایسے کرتے ہیں. یہ جو ہے کہ ہم نے ایسے کیا ہے تکوینی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر گمراہی کی، کفر کی، ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ ان چیزوں کا بھی خالق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو کفر کا بھی خالق نہ مانے تو پھر ایک کی بجائے دو خدا پھر علیہ باللہ ماننے لازم آتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بلا تکلف کے کہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہماری طرف سے ہوتی ہیں، ہم نے پیدا کی ہیں، مگر ہوتی اس وقت ہیں جب انسان عزم ارادہ کر لیتا ہے پختہ اور وہ گناہ کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کام کی تخلیق ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ ان کے ماننے کی جو چھٹی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ان کے سردار مکہ مکرمہ میں یہ لوگ نہیں مانتے. بہت بڑے بڑے کافر تھے جنہوں نے پورے مکہ کو ایک طرح سے اپنے قابو میں لیا ہوا تھا. یہ قریش تھے اور اسی طرح اور قبائل کے بھی لوگ تھے. اللہ نے فرمایا جعلنا فی کل قریۃ، ہر ایک بستی میں، اکابر مجرمیہا، جو وہاں کے سردار ہیں وہ ہیں گناہگاروں کے سردار. وہ کیا کرتے ہیں؟ لیمکروا، تاکہ مکر کریں، تاکہ ہیلا کریں، تاکہ لیمکروا، وہ ہوتا یہ ہے کہ لیمکروا مطلب یہ کہ وہ جو کرتوت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں، یہ لام عاقبت کے لیے ہے. تو مطلب یہ کہ جو کرتوت وہ کرتے ہیں مجرم، اس کے نتیجے میں وہ ہیلے جو کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کیا پھر چیز پیش آ جاتی ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس بستی میں لوگ جو ہیں وہ گمراہی پر چل پڑتے ہیں، لوگ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں اور شرک کرتے ہیں. اسی لیے مکہ مکرمہ میں جب یہ تجارت کے لیے آتے تھے، شام جاتے تھے تو نئے سے نئے بت خرید کر وہاں سے لایا کرتے تھے، حرم میں رکھتے تھے اور لوگوں کو اس کی عبادت کی دعوت بھی علیہ باللہ دیتے تھے. اللہ نے فرمایا وما یمکرون الا بانفسہم، اور یہ جو ہیلے کرتے ہیں یہ ان کے اپنے ہی اوپر آ کے پڑتے ہیں. وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے. یعنی کافروں کے سردار ہیلے بہانے کرتے ہیں تاکہ لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مطیع نہ ہو جائیں. فرعون نے معجزہ دیکھا تو اس نے کیا کیا؟ جادوگروں کو بلا لیا. اس نے کہا یہ تو بالکل ایسی چیز ہے، تم بھی کر کے دکھاؤ. انہوں نے کہا بالکل کر کے دکھاتے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے سردار کسی بھی بستی کے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایمان اور اسلام اور یہ چیزیں اور قرآن کی باتیں انہوں نے پیش کی، کفار مکہ نے دیکھی کہ ہمارے سامنے تو یہ پیش فرما رہے ہیں، انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا اور وہ جا کر ایران سے اور جگہوں سے قصے کہانیوں کی کتابیں لے آئے اور شام کو جمع کر کے سب کو وہ قصے کہانیاں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے. جس طرح مسلمان تھے یہ قرآن پاک کو سنتے تھے، تلاوت کو سنتے تھے، وہ بیٹھ کے قصے کہانیاں سنتے رہتے تھے. تو یہ جو بڑے بڑے سردار جس بستی میں بھی ہوتے ہیں وہ اپنے کو چھوٹوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے حربے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جس ذات پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی مخلوق ضروری اسے مانے.
اللہ ہی کی ذات ہے جس کی بادشاہت اور جس کی حکمرانی بغیر لوگوں کے بھی قائم ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. اور اس کے علاوہ جتنے بھی سردار اور بادشاہ ہوتے ہیں وہ محتاج ہوتے ہیں مخلوق کے، کہ مخلوق کو خوش رکھیں، لوگوں کو خوش رکھیں. اسی لیے تو پھر ان کی حکمرانیاں قائم رہتی ہیں. کوئی وزیر اعظم، صدر، کسی کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ اپنے خاندان میں کسی کو بڑائی حاصل ہو جاتی ہے تو بعض اوقات اسے بھی رعایت کرنی پڑتی ہے کہ اگر میں نے فلاں کی رعایت نہ کی تو پھر لوگ مجھے بڑا ماننا چھوڑ دیں گے. تو وہ عزت اپنی بڑائی سے ہوتی ہے، حق سے نہیں ہوتی، سچائی سے نہیں ہوتی. اور اگر سچائی سے ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو صحیح بات کرنی ہے، چاہے لوگ مجھے بڑا مانے نہ مانے، میں اس کا پابند ہوں کہ صحیح بات کروں، اس کا تھوڑا ہی ہوں کہ لوگ مجھے بڑا مانتے رہیں. تو اس لیے یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین، خاص طور پر وہ اپنی بادشاہی اور چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے عوام کے اطمینان کے لیے نئے سے نئے قصے کہانیاں شروع کرتے ہیں. اور وہی چیز کی فرعون نے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں اس نے جادوگروں کو بلا لیا. اس نے کہا یہ دیکھو یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. مکہ مکرمہ کے کافروں نے ایران سے، فارس سے قصہ کہانیوں والوں کو بلا لیا. انہوں نے کہا یہ دیکھ لو یہ بھی ایسے ہی قصے بیان کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ایسے ہی ہوا کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا سوائے اس کے کہ اپنی جان کے وما یشعرون، اور انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ دنیا میں تو تم نبوت کا مقابلہ کر رہے ہو مگر آخرت میں تمہیں یہ سودا کتنا مہنگا پڑے گا. اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے اور آخرت کی زندگی اپنی برباد کر لو گے.